جب میں جوان ہوئی تو میری خالہ کی جوانی بھی عروج پر تھی۔ ایک دن جب میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو خالہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی لیکن خالہ وہاں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے خالہ کو بہت سی آوازیں دیں لیکن خالہ نے میری ایک بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ خالہ اپنے موبائل میں اتنی گم تھی کہ انہیں میری ایک بھی آواز سنائی نہیں دی۔ خالہ مجھے اپنے سامنے بیڈ پر نظر آ رہی تھی۔ جب میں قریب گئی تو میں دیکھتے ہی حیران ہو گئی کہ خالہ کا موبائل میری آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ خالہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ایسی ویڈیو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اتنی دیر میں خالہ کی اچانک مجھ پر نظر پڑی اور خالہ نے موبائل چھپانے کی کوشش کی۔ خالہ نے اپنا موبائل فون تکیے کے نیچے رکھ دیا لیکن میں نے خالہ کو کچھ بھی محسوس نہ کروایا۔ اب خالہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو خالہ مجھ سے چھپانے لگی، پھر کچھ دیر بعد خالہ خود ہی باتوں باتوں میں سب بتانے لگی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خالہ بتانے لگی کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی دوست ہو اور وہ میری خواہشات کا خیال رکھے۔ میں خالہ کی ایسے باتیں سن کر بہت پریشان ہونے لگی۔ یہ مجھ سے آج کیسی گندی گندی باتیں کرنے لگی ہیں۔ میں نے خالہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ خالہ کی جوانی عروج پر ہے اور ان کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ساری بات سمجھ گئی۔ پھر خالہ مجھے بتانے لگی کہ میرا کسی سے کوئی جسمانی تعلقات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی تمہارا ایسا دوست ہے جو میری ہر خواہشات کو پورا کر سکے؟ میں ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی کہ میں خالہ کو کیا کہوں۔ اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے خالہ کی باتیں عجیب عجیب سی لگ رہی تھی کہ خالہ کیا کہی جا رہی ہیں۔ دوبارہ خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ تمہارا کوئی ایسا دوست ہے؟ اس دفعہ پوچھنے پر میں نے خالہ کو ہاں میں جواب دیا۔ خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم بھی یہ سب کرتی ہو؟ میں نے ان کو کہا نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن خالہ میری اس بات پر اتفاق نہیں کرتی تھی۔ خالہ میری منتیں کرنے لگی کہ جاؤ جا کر اپنے دوست کو فون کرو، اسے بلاؤ۔ میں نے خالہ کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے خالہ، آپ کے ساتھ اس کو ملوا دوں گی۔ خالہ نے خوش ہو کر مجھے کافی زیادہ پیسے دیے۔ مجھے کہا کہ جاؤ اسے بھیجو۔ ظاہر سی بات ہے مجھے پیسے ملے تھے، میں بہت خوش تھی کہ خالہ نے مجھے اتنی بڑی رقم دے دی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ جس سے اکثر میں ملا کرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری خالہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے جو خالہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، شاید تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا، لیکن جب میں نے اسے یہ بات بتائی کہ خالہ بھی میری طرح اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ راضی ہے، آپ ٹائم اور وقت بتا دیں تاکہ میں اسے بتا دوں۔ خالہ نے دن بتا دیا کہ فلاں دن تم اسے لے آؤ۔ میں جمعرات کی شام کو اس کے گھر گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے جب میرے دوست کو دیکھا تو خالہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بہت ہینڈسم ہے تمہارا دوست۔ خالہ بہت ہی خوش ہو گئی۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ جاؤ اب تم چلے جاؤ، میں خود اسے واپس بھیج دوں گی۔ اب میں سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے دوست اور خالہ کے درمیان کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خالہ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ تم پہلے چلی جاؤ، میں اس کو خود باہر نکال دوں گی۔ میری حسرت ہی رہ گئی کہ میں خالہ اور اس کو وہ سب کچھ کرتا دیکھوں۔ اگلے دن جب میری اپنے دوست سے بات ہوئی تب میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں تم نے اس رات کیا کیا تھا میری خالہ کے ساتھ؟ تو اس نے مجھے ساری سٹوری سنائی کہ تمہاری خالہ تو بہت ہی زیادہ وحشی ہے، جیسی میں چاہتا تھا۔ میری خالہ بھی مجھ سے بہت خوش ہو گئی اور میرا دوست بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو گیا اور میں پاک کی پاک ہی رہی۔ میری خالہ نے میری جگہ وہ سب کچھ اس کے ساتھ کر دیا جو میرا دوست چاہتا تھا۔ اب میرا دوست اور خالہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ اب وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، یہاں تک کہ اب مجھے پتہ بھی نہ ہوتا اور میرا دوست مجھے اپنی خالہ کے گھر نظر آتا۔ خالہ اب مجھے ہر مہینے اس کے پیسے دینے لگی۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی کہ میری وجہ سے دو لوگ آپس میں خوش ہیں۔ اس کے بعد میرا دوست مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ تو میں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور یوں
وہ اور میری خالہ نے آپس میں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔